اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، الرحمة للعالمین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم ومنكري ولايتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اغذاکم یا علی. صلوات پڑھنے والے ہو. آج کی رات بہت قیامت خیز رات ہے کہ جو ضربت سے متعلق ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مولا کائنات کی شان میں بہت ساری احادیث بیان فرمائی، اس میں یہ بھی حدیث ہے کہ اغذاکم یا علی، اے علی آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. قبل اس کے کہ میں اپنے بیان کو آغاز کروں، جو ونر آج کے ہیں میں ان کا اعلان کر دوں، اس کے بعد اپنی تقریر کا آغاز کروں. سکینہ بہن کامانی اور دوسرے دلاور حسین بھائی دھارانی اور تیسرے صادق بھائی مرچنٹ. ایک صلوات پڑھنے والوں کا. تو عزیزان محترم، مولا کائنات کی شخصیت سے متاثر ہو کر صرف علماء شیعہ ہی نے کتابیں نہیں لکھی ہیں، بلکہ دیگر اقوام، بہت ساری قوموں میں سے ایسے افراد مل جاتے ہیں کہ جو دوسرے کے مذاہب یا بڑی بڑی شخصیتوں کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ اس قوم میں ایک ایسا عالم گزرا ہے کہ جس کے اندر یہ خصوصیات ہیں، ایک ایسا انسان گزرا ہے جس کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. تو جہاں مولا کائنات کی شان میں اپنوں نے فضائل کے دریا بہائے ہیں، وہاں غیروں نے بھی بہائے ہیں، اور صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلموں نے، اور ان کی کتاب منظر عام پر آئی. شاید آپ نے سنا ہو، صاحبان فہم صاحبان علم تشریف فرما ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں ہم سے، لیکن جو ہماری تقریر ہے وہ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے ہے کہ صوت العدالت الانسانیہ نام کی ایک کتاب ہے جس کو ایک کرسچن رائٹر نے، ایک کیتھولک نے لکھی ہے، اور یہ 8 ویلوم تک تو میرے پاس کتاب موجود ہے، لیکن شاید 12 ویلوم تک کی کتاب ہے. کھجوا سیوان بہار سے کتاب چھپی ہے، اور اصلاح نے اس کتاب کو چھاپا ہے، اصلاح ادارے نے. جارج جرداق ایک کرسچن رائٹر تھا، اس نے مولا کائنات سے متاثر ہو کر ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام صوت العدالت الانسانیہ. اس کا جو اردو میں ترجمہ ہوا اس کا نام پڑا ندائے عدالت انسانی.
میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے اس کا اور ترجمہ آسان کر دوں کہ عدالت انسانی کی آواز، انصاف کی آواز، اس کتاب کا نام ہے۔ بہت ہی ضخیم جاڑی کتابیں ہیں، کئی ویلوں پر مشتمل ہے۔ جب جارجوداق نے کتاب لکھی مولا کائنات کی شان میں، تو یہ سوچ کر اس لیے کہ اس کے پاس کوئی پونجی نہیں تھی، مال نہیں تھا، سرمایہ نہیں تھا جس سے وہ کتاب چھپوا سکے، لہذا وہ اس بھروسے پر کہ میں مسلمانوں کے خلیفہ سے متاثر ہو کر میں نے جو کتاب لکھی ہے، اس کا گمان تھا کہ اگر میں مسلمانوں کے پاس لے کر جاؤں گا، ان کے چاپ خانے، ان کے پریس میں لے کر جاؤں گا، تو ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے، کیونکہ ان کے خلیفہ سے ریلیٹڈ ہے۔ لیکن اس کا خیال ایک وہم اور گمان نکلا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بیچارہ جب کتاب لے کر کے جاتا ہے، کئی ویلون میں کتاب ہے، اور لے کر جاتا ہے، اپنے جو مسلمان پریس والے ہیں ان سے بات کرتا ہے کہ بھئی یہ کتاب ہے، میرے پاس پونجی نہیں ہے، مال نہیں، سرمایہ نہیں ہے، آپ چھاپیے، اس کو ہم بیچیں گے، جو فائدہ ہوگا، جو پیسہ آئے گا ہم آپ کا ادا کر دیں گے۔ لیکن ایک بھی مسلمان اس نے قبول نہ کیا، کہا نہیں پہلے پیسہ لاؤ تب ہم چھاپیں گے کتاب۔ پیسے کے بغیر کوئی چھاپنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اچانک میرے خیال میں کہ بات ہے کیا کروں، اس لیے کہ میں نے تو مسلمانوں کے خلیفہ سے متاثر ہو کر، پربھاوت ہو کر میں نے کتاب لکھی، اور مسلمان ہی چھاپنے کے لیے نہیں تیار۔ وہ چرچ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، چرچ کے اوٹے پر، چبوترے پر جا کر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک وہاں کا جو فادر ہے، پادری ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک انسان ہے جو بیٹھا ہوا ہے، کچھ فکر مند ہے۔ وہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہا کہ میں تم کو بہت فکر مند پا رہا ہوں، کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، آخر کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کیا ہے، کوئی پرابلم ہو بتاؤ۔ اس نے کہا ہاں ہے، لیکن آپ سے متعلق نہیں، کہا نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری مشکل کو حل کر دیں، بتاؤ۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین سے متاثر ہو کر میں نے کتاب لکھی تھی، اور میں مسلمان پریس کے پاس گیا، کیونکہ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ اس کو چھاپ دیں، اس کے بعد میں اس کو فروخت کروں گا، بیچوں گا، اور جو پیسہ ہوگا میں ادا کرتا جاؤں گا۔ لیکن کسی نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ میں بہت مایوس ہوا ہوں۔ تو اس پادری نے کہا کہ تم ان کے پاس گئے ہی غلط، تم کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا، تم میرے پاس آتے، میں کلیسا اور چرچ کے فنڈ سے میں تم کو دیتا۔ اب وہ پریشان ہوا کہ ابھی تک تو میں متاثر ہوا تھا، اور میں نے متاثر ہو کر مولا کائنات کی شان میں کتاب لکھی، اس فادر کو کیا ہوا، اس پادری کو کیا ہوا ہے؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ تو کیا انسیت ہے؟ کیا تم کو نہیں پتا ہے کہ جب اس کی ظاہری خلافت آئی، مولا کائنات کے بارے میں کہہ رہا ہے، فادر کہہ رہا ہے، جب ان کی ظاہری خلافت آئی، اس لیے کہ مولا کائنات کے بارے میں سب جانتے ہیں 4 سال کچھ مہینے اور کچھ دن کی حکومت رہی ہے، لیکن 4 سال اور چند مہینے اور کچھ دن کی حکومت میں وہ عدل کا نظام قائم کیا کہ آج تک لوگ ان کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہیں۔ اگر 25 سال پہلے مولا کائنات کو خلافت مل گئی ہوتی تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی، امت مسلمہ کی حالت نہ ہوتی، یہ اختلاف، انتشار، یہ سب نہ ہوتا۔ لیکن مولا کائنات کے حق کو غصب کیا گیا، اس کا آج نتیجہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے میں ٹہل رہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے پادری نے کہا کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس کی خلافت ظاہری آئی تو
تو ہمارے کرسچن کا ایک ڈیلیگیشن اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ ہمارے حقوق، تو اس نے کہا کہ تمہارے حقوق محفوظ ہیں، تم کو دیے جائیں گے. اور اس کے زمانے میں عدل و انصاف کے ساتھ ہمارے حقوق ہم تک پہنچے. لہذا میں نے اسی لیے کہا کہ کلیسا کے فنڈ سے میں اس کی قیمت ادا کر رہا ہوں تاکہ جا کے تم کتاب چھپواؤ، شاید کچھ حق ادا ہو سکے اس شخصیت کا. تو عزیزان محترم، صرف اپنوں ہی نہیں، غیروں نے، غیر مسلم نے بھی مولا کائنات سے متاثر ہو کر کتاب لکھی. پیغمبر اسلام نے فرمایا اغزاکم یا علی، اے علی آپ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہیں، بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. مولا کائنات کا زمانہ ہے، آپ نے تاریخ اٹھا کر آپ پڑھیے، کسی تاریخ میں یہ نہیں ملتا ہے کہ خود مجرم اپنا گناہ لے کر آتا ہو حاکم کے پاس اور کہتا ہو کہ میں گناہگار ہوں، مجھ کو پاک کر دو. لیکن صرف اور صرف یہ مولا کائنات ہی کا خاصہ ہے، ان کی ہی خصوصیت ہے کہ جب مولا کائنات کی حکومت آئی ہے تو خود گناہگار اپنے گناہوں کو لے کر آتا تھا، خود حاضر ہوتا تھا اور کہتا تھا مولا میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے، سزا دے کر پاک کر دیجیے. مجرم اپنے عیب کو، اپنے گناہ کو چھپاتا ہے، بھاگتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن مولا کائنات کا زمانہ وہ زمانہ تھا حکومت کا کہ جو عدل و انصاف پر مبنی حکومت تھی. کہ خود انسان سامنے آتا ہے اور کہتا کہ میں گناہگار ہوں، مجھے پاک کر دیجیے. ایک شخص آتا ہے اور نے کے بعد کہا مولا میں نے چوری کی ہے، آپ مجھے سزا دے کر پاک کر دیں. مولا کائنات فرماتے کہ شاید کسی مجبوری کی بنا پر تم نے کیا. کرنے کوئی مجبوری نہیں تھی. اچھا جاؤ کچھ دن بعد آ. وہ جاتا ہے، کچھ دن بعد پھر آتا ہے. اس لیے کوئی گواہ نہیں نا. مولا کائنات جیسا عادل شخص وہ گواہ نہیں تو کیسے حد جاری کر دے. لگا جاؤ. دوسری مرتبہ پھر آتا ہے، مولا مجھے پاک کر دیجئے. پھر اس کے مولا کائنات اس کو واپس کیا. 3 مرتبہ واپس کیا. جب چوتھی مرتبہ آتا ہے تو مولا کائنات آواز دیتے کہ اب مجھ علی پر واجب ہو گیا ہے کہ میں حد جاری کروں. اس لیے کہ 4 مرتبہ اس شخص نے آ کر اپنے بارے میں قبول کیا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے. اور مولا کائنات کا دستور تھا کہ قمبر کو 2 ہی موقع پر آواز دیا کرتے تھے جو مولا کائنات کے غلام تھے. یا تو کسی کو انعام اکرام دینا ہوتا تھا تب آواز دیتے تھے، یا جب تلوار منگواتے تھے تب آواز دیتے تھے. قمبر میری تلوار لے آؤ. جیسے قمبر نے آواز سنی، مولا کائنات کے ہاتھ میں تلوار آ گئی اور مولا کائنات نے اس گناہگار شخص کی 4 انگلیاں کاٹ دی. اس نے اپنی کٹی ہوئی انگلی ہاتھ پر لی اور لینے کے بعد چوراہے پر ایک چوکڑی پر جا کر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے مولا کائنات کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، ایک انسانی فطرت ہے کہ اب اس گلی میں کچھ بچے ہوں جو مستی کر رہے ہوں، کسی کے ساتھ مذاق کر رہے ہوں تو جلدی کوئی رکے گا نہیں. لیکن اگر ایک بچہ ہو اور روتا ہو یا کوئی ایسی کنڈیشن اس کو چوٹ لگ گئی ہو تو بڑھتے ہوئے قدم رک جایا کرتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، معلوم تو کرنا چاہیے. لہذا جب وہ چوکڑی پر کھڑا ہو کر مولا کائنات کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے تو بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. بھئی کیا ہوا تمہارے ساتھ، کس نے تمہاری حالت کی ہے؟ کہ مولا کائنات نے مجھے پاک کر دیا ہے. کہ اچھا
تمہاری یہ حالت کی تمہاری انگلیاں کاٹ دی، تم ان کا قصیدہ پڑھ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ جس کے وہ مستحق ہے وہ میں کر رہا ہوں، جس کا میں مستحق اور حقدار تھا وہ انہوں نے کیا ہے۔ وہ شخص آتا ہے اور آنے کے بعد مولا کائنات کی خدمت میں آ کر کہتا مولا جس کی آپ نے انگلیاں اڑائی ہیں وہ تو کھڑا وہ چوراہے پہ آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ مولا کائنات نے اپنے شہزادوں کو بھیجا جا کر بلا کے لاؤ۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادے جاتے ہیں، بلا کر اس شخص کو لے کر کے آتے ہیں۔ مولا کائنات نے سوال کیا کہ چوراہے پر تم کیا کر رہے تھے؟ کہا مولا آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، میں کچھ نہیں کر رہا تھا، میں تو آپ کا قصیدہ پڑھ رہا تھا، میں آپ کی مدح و ثنا کر رہا تھا۔ میں ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا اپنے کٹے ہوئے پور کٹے ہوئے انگلیوں سے لگاؤ، اور ادھر لبوں میں جنبش ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ پہلے جیسے بالکل پور ہو گئے، ہاتھ درست ہو گیا، صحیح سالم۔ اب تو اور قصیدہ پڑھتا ہوا آگے بڑھا۔ تو عزیزان محترم یہ مولا کائنات کا زمانہ تھا حکومت کا، عدل و انصاف پر حکومت قائم تھی کہ خود گناہگار اپنے گناہ کو لے کر آتا تھا، شان سے آتا تھا مولا مجھے پاک کر دیے۔ ورنہ جتنی خلافتیں آئیں، جتنی حکومتیں آئیں، آپ کسی بھی حکومت اٹھا کر دیکھ لیں کہ کوئی آیا ہو اور کہا ہو کہ میں گناہگار ہوں مجھے پاک کر دو، لیکن صرف اور صرف یہ مولا کائنات کی حکومت میں ہوا ہے۔ اور اگر کاش کے 25 سال پہلے مولا کائنات کو حکومت مل گئی ہوتی تو آج اسلام کی حالت نہ ہوتی جو آج حالت ہے۔ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، صلوات پڑھ دو آلو۔ ایسا عادل انسان کہ جنہیں عدل کا سلوک کیا ہے سب کے ساتھ، اور عزیزان محترم جب ان کی ظاہری خلافت آئی ہے تو یمن میں اپنے ایک عامل کے پاس انہوں نے لیٹر لکھا ہے مولا کائنات کے، اور اس لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ، کہ درخواست کی تھی، خاص ریکویسٹ کی تھی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ، زیادتی نہ کرنا لوگوں کے ساتھ، ظلم تعدی نہ کرنا، تجاوز نہ کرنا۔ اور اس کے بعد آگے لکھتے ہیں لیٹر میں کہ مجھے ایک ضروری کام ہے، لہذا 10 ایسے افراد جو تمہارے بھروسے مند ہوں، معتمد ہوں، ان کو یمن سے میرے پاس بھیجو، کوفہ۔ وہاں کے عامل نے فوراً انتظام کرنا شروع کر دیا اور 100 لوگوں کو پورے یمن سے چنا ہے جو بہت ہی اچھے اور معتمد، جن پر تکیہ کیا جاتا، بھروسہ کیا جاتا ہے، ان کو چنا۔ پھر ان 100 لوگوں میں سے 10 کو چنا کہ جو سب سے اچھے تھے، افضل تھے، ان لوگوں میں افضل تھے، ان کو چنا۔ اسی میں عبد الرحمن بن ملجم بھی تھا، خدا لعنت کرے۔ صلوات پڑھو والو۔ یہ ملعون بھی تھا، فصاحت و بلاغت میں اس کا سکہ چلتا تھا، شاعر بھی تھا، جنگوں میں بھی جاتا تھا۔ غرض کے 10 لوگوں میں یہ بھی ساتھ آیا۔ اب جب کوفے میں مولا کائنات کے پاس یہ ٹیم آئی ہے تو جو 10 لوگ میں سے یہ تھا تو 9 لوگوں نے اس کو آگے کیا، اپنا اسپیکر بنایا ہے کہ مولا کائنات سے یہ بات کرے، یہ گفتگو کرے، کیونکہ بہت فصیح و بلیغ بولتا ہے، فصاحت کے ساتھ، لہذا اس کو آگے کیا۔ اس نے کہا کہ مولا آپ فرمان دیں، آپ حکم دیں، ہماری تلواریں تیار ہیں آپ کے دشمنوں کے لیے،
آپ حکم دیں ہم آپ کے دشمنوں کے سر اتار لیں گے ان کے تن سے۔ مولا کائنات سنتے رہے، اس لیے کہ ان کو نسلوں کا پتہ ہے ان کو کہ تم کیا ہو، کہاں سے ہو، کیا بول رہے ہو، سب جانتے ہیں۔ خاموشی سے سنتے رہے، اور جب یہ مجلس برخاست ہوئی تو ایک مرتبہ عبد الرحمن بن ملجم کو بلایا الگ اپنے پاس، اور کہا کیا نام تمہارا ہے؟ کہا عبد الرحمن۔ کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا ملجم۔ کہا کس قبیلے سے ہو؟ کہا مراد سے ہو۔ اس روایت کو مفتی جعفر حسین صاحب علیہ اللہ مقامہ نے اپنی کتاب سیرت امیر المومنین میں، اور آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ مولا کائنات نے پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ کہا مراد سے۔ 3 مرتبہ مولا کائنات درد مراد سے ہو، مرادی ہو، مرادی ہو، مرادی ہو، کہاں؟ مولا کیا فرماتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ کلمہ استرجاع، کلمہ ترجیح زبان پر، جو سورہ بقرہ کی 156 نمبر آیت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد مولا کائنات نے آگے اس سے باتیں کی کہ یہ بتاؤ کہ بچپن میں جو دایا تم کو دودھ پلاتی تھی وہ یہودی عورت تھی؟ کہا مولا یہودی عورت تھی۔ کہ جب تم روتے تھے اور تم کو چپ کراتی تھی تو یہ کہتی تھی کہ اے ناقہ صالح کے قاتل سے بدتر؟ کہاں مولا؟ وہ یہ کہتی تھی، یہودی عورت تھی، اور جب ہم روتے تھے وہ یہی کہتی تھی۔ مولا کائنات خاموش ہو گئے، اور خاموش ہونے کے بعد مولا کائنات نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ان کی مہمان نوازی کرو، ان کا خیال رکھنا۔ کچھ ہی دن کے بعد عبد الرحمن بن ملجم بیمار پڑ جاتا، شدید بیمار ہوا۔ اب عبد الرحمن بن ملجم کا کوئی رشتہ دار سگا سمبندھی کوفے میں نہیں تھا۔ مولا کائنات خود عیادت کرتے تھے، خود اس کی خدمت کرتے تھے عبد الرحمن کی۔ یہی روایت کے فقرے ہیں جو میں سیم پڑھ رہا ہوں۔ خود مولا کائنات اس کی عیادت فرماتے تھے عبد الرحمن کی، اور اس کی خدمت کر رہے تھے، یہاں تک کہ مولا کے اس سلوک اور اس ویوہار سے اتنا متاثر ہوا کہ ان کی محبت میں شیفتہ ہو گیا، بہت گرویدہ ہوا کہ مولا آپ کو میں چھوڑ کر اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ مولا نے پھر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس بار وہ چونکا، اس نے کہا مولا یہ کیا بات ہے کہ آپ بار بار کلمہ ترجیح زبان پر لا رہے، کلمہ استرجاع زبان پر لا رہے؟ کہا اس لیے کہ تم میرے قاتل ہو۔ اب ایک اس کو دھکا لگا، کیونکہ بہت محبت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ عزیزان محترم، قلبی محبت اور لسانی محبت کا فرق یہی ہے، زبانی محبت اور دل سے محبت۔ اور ظاہر سی بات ہے جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا تو اللہ اس کا امتحان بہت لیتا ہے، بہت لیتا ہے، بہت لیتا ہے۔ یہ میں اپنی تفسیر کہہ رہا ہوں، میں اسی کتاب کے آگے جو فقرات ہیں کہ جب انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ اس محبت میں کافی امتحان لیتا ہے، بہت لیتا ہے۔ فوراً عبد الرحمن کہتا ہے مولا مجھے قتل کر دیجئے قبل اس کے کہ یہ حادثہ پیش آئے۔ مولا نے فرمایا کہ ابھی تم سے ایسا کوئی گناہ ہوا نہیں ہے، میں کیسے قصاص لے لوں، کیسے بدلہ لے لوں؟ آج اگر ذرا سا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا اٹیک کرنے والا نا تو اس کو راستے سے ہم صاف کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ معمولی انسان جو ہے وہ یہ کام
بخوبی کرتے ہیں کہ اچھا یہ ہمارا کام بگاڑے گا، اس کو راستے سے صاف کر دو. لیکن عدل و انصاف پر مبنی حکومت تھی مولا کائنات کی. کہا بھی تم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، میں کیسے تم سے قصاص لے لوں، کیسے بدلہ لے لوں؟ جانیں قربان ہوں مولا کائنات پر. عزیزان محترم، یہاں تک کہ مولا کائنات کے ساتھ یہ صفین اور نہروان کی جنگوں میں بھی شامل رہا ہے. اور جب نہروان کی جنگ سے، نہروان کس سے ہوئی تھی؟ ہم جوان جانتے ہیں، خوارج سے. صفین تو جانتے ہیں حاکم شام سے ہوئی تھی، نہروان خوارج سے ہوئی تھی. لہذا جب نہروان کی جنگ فتح کر کے مولا کائنات واپس آ رہے تھے، لشکر اسلام واپس آ رہا تھا، اس وقت یہ مولا کائنات کے پاس آتا اور آنے کے بعد کا مولا آپ اجازت دیں کہ میں آگے کوفے پہنچ کر آپ کی فتح اور کامیابی کا اعلان کروں. مولانا نے فرمایا کہ مقصد کیا ہے تمہارا اس سے؟ کہ صرف اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور لوگ خوش ہوں آپ کی فتح و کامیابی سن کر کے. مولانا نے اجازت دے دی، جاؤ. ایک پرچم لیا، ایک جھنڈا لیا ہاتھ میں اور بھگا بھگا کوفے گیا. لشکر کے پہنچنے سے پہلے کوفہ پہنچ گیا. بشارت، خوشخبری. لوگ گھر سے باہر نکل کر سننے لگے. اور جب اس گلی میں پہنچا جس گلی میں قطامہ کا گھر تھا، تو ایک مرتبہ قطامہ نے سنا بشارت، وہ گھر سے باہر آ گئی. اس زمانے کی بڑی حسین و جمیل، خوبصورت اور دولت مند عورت، لیکن فاحشہ تھی، وحشیہ تھی. سمجھ رہے ہیں؟ فاحشہ تھی، بد کردار تھی. وہ نکل آئی اس لیے کہ اس کے باپ اور اس کے بھائی بھی نہروان کی جنگ میں مولا کائنات سے لڑنے کے لیے گئے تھے. لہذا نکلی، اور نکلنے کے بعد ایک مرتبہ عبد الرحمن کو بلاتی ہے. عبد الرحمن نے پہلی جھلک میں اس کا گرویدہ ہو گیا، عاشق ہو گیا. اور عزیزان محترم وہ لے جاتی ہے اندر، حجرے میں بٹھالتی، کمرے میں بٹھالتی ہے، مہمان نوازی کرتی، عزت کرتی ہے. اور اس کے بعد سوال کرتی کہ میرے بھائی، میرا باپ بھی جنگ میں گیا تھا، کہ ہلاک ہوئے. جیسے ہی کہ ہلاک ہوئے وہ رونے لگی. عبد الرحمن کو بڑا پچھتاوا ہوا کہ میں نے اس کو رلا دیا، اس لیے کہ عبد الرحمن کے دل میں اس کی محبت گھر کر گئی تھی. اب ظاہر سی بات ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان محبوب کے مزاج کے مطابق بات کرتا ہے. جو محبوب کو پسند ہو وہی اس کا حبیب اس سے اسی لہجے میں بات کرے گا. لہذا اب بہت پچھتایا ہے، کچھ دیر روتی رہی، بیٹھی روتی رہی. اس کا ایک مرتبہ اٹھتی ہے اور ایک کمرے میں جاتی ہے، پھر سنور کر نئی شکل بنا کر میک اپ وغیرہ کر کے پھر سامنے حاضر ہوئی. اب تو حالت یہ ہوئی کہ عبد الرحمن جنون کی حد میں اتر گیا تھا، پاگلوں جیسی اس کی حالت ہو گئی تھی اس عورت کے پیچھے، بدکار عورت کے پیچھے. اور اس کے بعد مانگا دے بیٹھا. اردو میں کہتے ہیں خواستگاری کی، گجراتی میں کہتے ہیں مانگا دیا کہ بھائی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہ میرا مہر بہت زیادہ ہے. کیا کتنا ہے مہر تمہارا؟ کا پیسہ، 7 جواہرات یعنی جویلیز اور عطر مشک عنبر، یہ سب ہے. کہ اور کچھ؟ اب ظاہر بھائی عاشق تو سینہ تان کہ بھائی تم جو کہو ہم حاضر ہیں، بولو. عاشق ہے نا یہ. کہ اور کچھ؟ کہاں؟ مولا کائنات کا قتل. اب یہ لرز جاتا ہے. جیسے کہا کہ ہاں مولا کائنات کا قتل، یہ میرا مہر ہوگا، یہ لرز جاتا ہے.
اس کا دماغ کام نہیں آ رہا تھا کہ کیا فیصلہ کروں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چھوڑو, کچھ دن جانے دو, مجھے سوچنے کا موقع دو. دوسرے ہی دن یمن سے ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے عبد الرحمن تمہارا باپ مر گیا, تمہارا چچا مر گیا ہے, چل کر اپنی میراث, اپنے باپ اور اپنی چچا کی میراث جمع کر لو. عبد الرحمن بہت خوش ہوا, اس لیے کہ پیسہ مل رہا ہے نا خطامہ کے اوپر نثار کرنے کے لیے, لہذا خوش ہوا کہ چلو اچھا ہے, مفت کی میراث ہاتھ میں آ رہی ہے, خطامہ کے اوپر نثار کروں گا. اور اس کے بعد وہ مولا کائنات کے پاس ملعون آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے کہ اپنے عامل کو آپ لیٹر لکھ دیجئے کہ جو میرے باپ اور میرے چچا کی میراث ہے اس کی جمعوری میں میری مدد کرے, کمک کرے. مولا کائنات دشمنوں کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کرتے تھے تو دوستوں کے ساتھ کیوں نہ کریں گے. ایک صلوات پڑھ دو آلو. لہذا مولا کائنات نے اپنے عامل, اپنے گورنر کے نام ایک لیٹر لکھا کہ بھائی اس کی میراث کی جمعوری میں اس کی مدد کر دینا. یہ لیٹر لے کر چلا. یمن کوفہ سے کافی فاصلے پر ہے. راستے میں جا رہا ہے کہ رات ہو گئی. اچانک ایک جگہ دیکھا کہ ایک شعلہ اٹھ رہا ہے, آگ کا شعلہ اٹھ رہا ہے. اس نے سوچا کہ اس کے قریب چل کے تھوڑا آرام کرنا چاہیے تاکہ تھکن بھی, تھاک جو لگ گئی ہے وہ دور کر لیجیے. جیسے ہی اس آگ کے قریب ہوا کہ ایک مرتبہ جناتوں کی آواز آئی, اسد اللہ کا دشمن آ گیا ہے. بس جیسے کہ اسد اللہ کا دشمن آ گیا, یہ ڈر کے بھگا وہاں سے, اور بھگا تو جناتوں نے پتھروں کی بارش کر دی اس کے اوپر. اپنی جان لے کر یہ بھگا اور کس طرح سے یہ یمن اپنے کو پہنچایا. اسے یمن پہنچا, مولا کائنات کا خط ان کے عامل کے پاس دیا. عامل نے خط لیا, آنکھوں سے لگایا, چوما, اور اس کے بعد خط کھول کر جو مولا کائنات نے حکم دیا تھا وہی عامل نے کیا کہ اس کے باپ کی پراپرٹی اور اس کے چچا کی پراپرٹی وہ سب کچھ جمع کروایا, اس کے حوالے کر دیا. اب بہت خوش ہے, چلا آ رہا ہے, چلو خطامہ کے اوپر نثار کروں گا, خطامہ کے اوپر نثار کروں گا. اگر نیت خالص ہوتی ہے نا تو اللہ مدد کرتا ہے. اگر نیت میں کھوٹ ہوتا ہے تو کبھی کامیاب انسان نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ آ رہا تھا, راستے میں ڈاکوؤں کی ایک ٹولی مل گئی. ڈاکوؤں نے روکا, اس کا لباس اور سواری کے علاوہ سب کچھ سے چھین لیا, خالی ہاتھ کر دیا, پیدل کر دیا جاؤ. یہ وہاں سے چلا اپنی سواری پر, بھاگتا ہوا چلا آ رہا ہے, بھاگتا ہوا چلا آ رہا ہے. جیسے ہی خطامہ کے, اب ڈائریکٹ مولا کائنات پر نہیں آ رہا ہے, ابھی ڈائریکٹ خطامہ کے گھر پر پہنچتا ہے. خطامہ کے گھر پہ جیسے پہنچا تو خطامہ نے اس کے سامنے شراب کا جام پیش کیا. اس نے شراب پیا اور شراب پینے کے بعد خطامہ کے قدموں پر گر جاتا ہے اور وصال کی خواہش کرتا ہے. خطامہ نے کہا نہیں, اس طرح سے وصال نہیں ہوگا. جب تک تم مولا کائنات کو قتل نہیں کر دو گے تب تک ہم تمہارے ساتھ شادی اور وصال نہیں کر سکتے. وصل ناممکن ہے. جوش میں تھا, جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا, عشق جنون تک پہنچ چکا تھا. لیکن ابھی جاتا ہوں, ابھی قتل کیے دیتا ہوں. کہا نہیں, اس طرح نہیں, لاؤ اپنی تلوار دو. تلوار دی اور اس کے بعد 1000 درہم خطامہ نے اس ملعون کو دیے کہ جاؤ 1000 درہم کی یہ سائیکل کرواؤ, تلوار تیز کرواؤ, دھار. اور پھر 1000 دینار دیے یا درہم دیے کہ جا کر 1000 درہم زہر کو بجھانے کے لیے, یہ تلوار زہر میں بجھائی جائے تاکہ جب وار ہو تو کسی طرح سے انسان بچ نہ سکے, اس لیے کہ زہر اندر سرایت کر جائے. لہذا تلوار
پس عقل ہوئی زہر میں بجھائی گئی. اور عزیزان محترم اپنی مراد حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ یہ نکلتا ہے، لیکن جب وہاں سے ڈاکوؤں نے لوٹا تو جنگل میں سرگرداں تھا، اس لیے کیسے جائے؟ تو راستے میں قافلہ ملا. اس قافلے میں 2 لوگ ایسے تھے جو اس کے ہم مزاج بن گئے تھے ہم مزاج، خوارج میں سے تھے، اور وہ معاویہ اور عمرو عاص کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے. تیسرا نام مولا کائنات تھا، لہذا اس کو تیار کر لیا کہ تم مولا کائنات کو قتل کرنا، ہم معاویہ کو ماریں گے یا عاص کو مارے گا. کہا ٹھیک. ٹائمنگ بھی جیسے آج کل نہیں حملے ہوتے ہیں ایک ہی ٹائم پر، ایک ہی دن، ایک ہی تاریخ، ویسے اس زمانے میں بھی ٹائمنگ آپ پہچان لیں کہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ وہیں سے ریلیٹڈ ہیں، وہیں سے متعلق ہیں. جہاں مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، چاہے مشہد کا حملہ ہو، چاہے کابل پہ حملہ ہو، بچیوں پر حملہ کیا گیا ہو، ان سب کے تار وہیں سے جڑے ہوئے ہیں. عزیزان محترم ایک مرتبہ یہ آیا اور اس کے بعد جب اس فاحشہ عورت نے اس کو بجھی ہوئی تلوار اس کے حوالے کی تو مسجد میں جا کر اوندھا سو گیا، الٹا سو گیا. مولا کائنات اس رات اپنی بیٹی کے ہاں تھے. اور عزیزان محترم جب بیٹی نے سامنے لا کر روٹی اور دودھ رکھا، کہا بیٹی تم کو معلوم ہے تمہارا باپ ایک وقت میں ایک ہی غذا کھاتا ہے، ایک چیز تم اٹھا لو. عزیزان محترم مولا کائنات نے اس طرح سے افطار و سحر کیا گیا. اور اس کے بعد مولا کائنات کبھی سحر میں نکلتے ہیں، بے چین ہے، رات میں اضطراب بے چینی کی حالت ہے، نکلتے ہیں کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، ستارے نظر آ رہے ہیں. اور عزیزان محترم جب وہ وقت آیا ہے مولا کائنات نکلنے لگے تو گھر میں جو بطخیں مرغابیاں پلی ہوئی تھی انہوں نے راستہ روکا. وہ زبان بے زبانی سے فرما رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مولا آپ باہر تشریف نہ لے جائیے. ایک مرتبہ امام حسن کو وصیت کی، بیٹا اگر تمہارے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو ان کو آزاد کر دینا، یہ اپنا رزق خود تلاش کر لیں گی. عزیزان محترم دروازے پر جاتے ہیں تو زنجیر کو حلقہ لگ گیا، وہ پھنس گئی. اور اس کے بعد مسجد میں جاتے ہیں، کیا دیکھا کہ عبد الرحمن الٹا سو رہا ہے. ایک مرتبہ گلدستے اذان پر جاتے ہیں، اذان دیتے ہیں. وہ اذان ایسی اذان تھی کہ کوفے میں سب نے سنی اس اذان کو. اور اس کے بعد مولا کائنات آ کر اٹھاتے، عبد الرحمن اٹھ، میں تیرے منصوبے ارادے سے واقف ہوں، اٹھ نماز پڑھ لے. لیکن نہ اٹھا، یہاں تک کہ صفیں لگ جاتی ہیں. اور اس کے بعد مولا کائنات مصلی عبادت پر پہنچتے ہیں. مصلی عبادت پر پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے ہی امام مولا کائنات سجدے میں جاتے ہیں، اٹھتا ہوا سر، گرتی ہوئی تلوار، ایک مرتبہ آواز آتی ہے، ایک آواز گونجتی، ارکان ہدایت منقطع ہو گئے، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے. جیسے ہی یہ آواز پورے کوفے میں گونجی، سب کے سب بھاگے ہوئے روتے بلکتے، مرد عورت بوڑھے جوان سب آئے. امام حسن، حذیفہ یمان سب موجود. بابا آپ کی حالت کس نے کی ہے؟ کہ بیٹا پہلے نماز پوری کرا دو، نماز مکمل کرا دو، ابھی اسی
دروازے سے داخل ہوگا دشمن. ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد حذیفہ یمان اس کی مشکیں کسے ہوئے لیے چلے آ رہے ہیں. امام حسن امام حسین نے گلیم میں لپیٹا. ایک مرتبہ اپنے بابا کو لے کر اپنے بیت الشرف کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ایک مرتبہ جب بیت الشرف کے قریب پہنچے مولا آواز دیتے ہیں بیٹا لوگوں سے کہہ دو اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. اس لیے تم کو معلوم ہے کہ جب تمہاری بہنیں ہماری یہ حالت دیکھیں گی تو ان کی آوازیں بلند ہوگی. میں نہیں چاہتا ہوں ان نامحرموں کے کانوں میں تمہاری بہنوں کی آواز جائے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غمن اللہ سے ہمیں سید الشہداء. مولا کائنات نے حکم دیا, امام حسن نے آ کر حکم سنا دیا, لیکن ایک مرتبہ ایک سسکتی ہوئی آواز آ رہی ہے. مولا کائنات کے بڑے بیٹے امام حسن دروازے پر آتے کیا دیکھا کہ امام کا ایک چاہنے والا ازبغ بن نبات کھڑا ہوا سسکیاں بندی ہوئی رو رہا ہے. کیا تو نے میرے بابا کا حکم و پیغام نہیں سنا؟ کہا نہیں سنا. کہا پھر کیوں نہ گیا؟ کہ اس لیے کہ میں اپنے آقا کی زبان اقدس سے ایک حدیث سننا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ امام آئے, کہا بابا ازبغ کھڑا ہوا رو رہا ہے, آپ کی زبان اقدس سے حدیث سننا چاہتا. کہا بلاؤ. ایک مرتبہ ازبغ آتے ہیں, ازبغ سرانے بیٹھ جاتا ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا ازبغ کیا تو نے میرا پیغام نہیں سنا؟ کم سنا تھا مولا, لیکن آپ کی زبان اقدس سے میں ایک حدیث سننا چاہتا ہوں. کہا ازبغ ضرور سناؤں گا. اور ایک مرتبہ ازبغ کی وچلی انگلی پکڑی اور اپنی طرف کھینچا. کہا ازبغ جس وقت رسول کا وقت آخر تھا تو اسی طرح سے میں ان کے سرانے بیٹھا تھا, انہوں نے میری بیچ کی انگلی پکڑی اور اپنی طرف کھینچ کر مجھے کہا کہ مسجد میں علی جاؤ اور جا کر منبر پر بلند کر کے کہہ دو کہ جو شخص اپنے آقا کی نافرمانی کرے خدا کی اس پر لعنت ہو, اور جو مزدور کی اجرت ادا نہ کرے خدا کی اس پر لعنت ہو, اور جو آقا سے فرار اختیار کرے اس پر خدا کی لعنت ہو, اور جو اپنے باپ کی نافرمانی کرے خدا کی اس پر لعنت ہو. جب میں نے جا کر کہا تو کونے سے ایک شخص اٹھتا ہے. کہ مولا وضاحت فرمائے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں آیا رسول اللہ کے پاس, لوگ وضاحت چاہ رہے ہیں. کہا جا کر کہہ دو ہم اور تم اس امت کے باپ ہیں, جو ہماری نافرمانی کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو, اور کہہ دو ہم تم اس امت کے مزدور ہیں, جو ہماری اجرت ادا نہ کرے اللہ کی اس پر لعنت ہے. اور کہہ دو کہ ہم اور تم اس امت کے آقا ہیں, جو ہم سے فرار اور دوری اختیار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو. عزیزان محترم, ایک مرتبہ طبیب بلایا جاتا ہے, علاج ہو رہا ہے, بیویوں میں کوہرام بپا ہے. ہائے میرا بابا, جس وقت عبد الرحمن کو سامنے لایا گیا تو ایک مرتبہ مولا کائنات کے پاس دودھ کا جام اور دودھ کا پیالہ لایا گیا تھا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا بیٹا حسن دیکھو اس کی آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں, ڈرا ہوا معلوم ہوتا ہے, اس کی مشکیں ڈھیلی کر دو, مشکیں کھول دو. اور ایک مرتبہ امام نے اپنے سامنے سے کہا دودھ اب اپنے دشمن کو پیش کر دیا. عزیزان محترم, میں کہوں گا مولا اپنے دشمن کو دودھ پیش کر رہے ہیں. کربلا میں آپ کی اولاد کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک, اسے عالم ماتم حسین.